بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 سے 121 تک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ یہ جو اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کے اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جو اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کے بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گے۔ دوستو، اس آیت میں اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ شرک جیسا گناہ معاف نہیں ہوگا، لہٰذا جو مسلمان دربار پر جاتے ہیں، تعویذ باندھتے ہیں، کڑے اور انگوٹھیاں پہنتے ہیں، جادوگر عامل کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی بجائے ان چیزوں کے نام صدقہ خیرات دیتے ہیں، قبروں کو بوسہ دیتے ہیں، قبروں کو غسل دیتے ہیں، یہ سب باتیں شرک میں شامل ہیں، اور ان اعمال کو کرنے کے بعد آپ مسلمان بھی نہیں رہتے ہو۔ یعنی یہ سب اعمال، کڑے، انگوٹھیاں اور صدقہ خیرات اور جادوگروں کے تعویذ، یہ سب پہنا استعمال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر اعتبار نہیں ہے، ان پر اعتبار ہے کہ یہ چیزیں آپ کی مشکل آسان کریں گی، شفا دیں گے، اور آپ کو آپ کے دکھوں پریشانیوں سے نجات دیں گے۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شفا دینا، دکھوں سے نجات دینا صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہی ایسا کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس زمین پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا حصہ ہی اسی بات پر ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود اس زمین پر جو میرے ساتھ شریک ہو یا میرے جیسا ہو، صرف میں ہی ہوں طاقتور، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کسی چیز پر اعتبار کرنا وہ سب شرک میں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو دوستو، صرف اور صرف اس زندہ حی و قیوم لازوال اللہ پر اعتبار کرو اور بھروسہ کرو، یہی مسلمان کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر سے کام لو۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اچھا یا برا سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، ہر تقدیر کا مالک وہی ہے، اس لیے ہمیں تکلیف میں ان پیروں کے پاس یا تعویذوں پر اعتبار کرنا یا کڑے یا انگوٹھیاں استعمال کرنا ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے کہ یہ ہمیں شفا دیں گے، انگوٹھی پہنے یہ ہمیں شفا دے گی، کڑا پہنو یہ ہمیں شفا دے گا، یا تعویذ گلے میں لٹکاؤ یہ ہمیں شفا دے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ نے قرآن کی آیات کو بھی گلے میں لٹکائے ہوا ہے تو وہ بھی آپ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ قرآن پاک شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں ہمارے کتنے راستے آسان ہو جائیں گے، ہماری زندگی کتنی پرسکون اور خوشگوار ہو جائے گی، اور سکون ہی سکون نظر آئے گا۔